اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام عند خروج المدینہ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ خطبات امام حسین علیہ السلام کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر ہو۔ ہماری گفتگو آج اس 7ویں مرحلے پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ خطبات، وہ کلمات اور اقوال امام حسین علیہ السلام مدینہ تا مکہ اور مکہ تا مدینہ اور پھر مکہ سے لے کر جو راستے میں امام علیہ السلام کی وہ کلمات اور خطبات کے جو تا کربلا ہیں، دیکھیں وہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن آج ہماری گفتگو امام علیہ السلام نے آیے مجیدہ پڑھی کہ جب مدینہ سے نکلے، جب مدینہ سے خارج ہوئے تو امام نے وہ آیت تلاوت کی کہ جو حضرت موسیٰ نے مصر سے نکلتے ہوئے مدین کی طرف جب روانہ تھے تو حضرت موسیٰ نے جس آیت کی تلاوت کی اسی آیت کی تلاوت مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمائی کہ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین، کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تو اس پریشانی کی حالت میں تھے، حالات کی اس ناگواری کی حالت میں تھے، ترس کی وجہ سے خوف کی حالت میں تھے، اور یہ دعا کی، کون سی دعا؟ قال رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے کی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آیے کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے وہ دعا کہی کہ پروردگار جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے کہاں پہ؟ فرعونیوں کے خلاف، اسی طرح زمانے کے فرعون کے خلاف قیام کے لیے سید الشہداء نکلے۔ جس طرح حضرت موسیٰ اس فرعون کے خلاف کہ جو اپنے آپ کو خدائی کی دعوت، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، فرعونیوں سے جس طرح حضرت موسیٰ نے نجات دلائی، اسی طرح سید الشہداء بھی جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں زمانے کے فرعون کے خلاف، تاکہ مسلمانوں کو اس زمانے کے جو فرعون ہے، اس یعنی یزید بن معاویہ، اس سے لوگوں کو نجات دلائی جائے، لوگوں کو انہیں اس کے چنگل سے نکال دیا جائے۔ یہی وہی ہے کہ جس کی طرف آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ مشابہت اور ریزمبلنس جس طرح آپ نے دیکھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس قیام میں، جو کہ حضرت موسیٰ بھی فرعون کے خلاف نکلے تھے، فرعون کے خلاف قیام کیا تھا، فرعونیوں کے خلاف قیام کیا تھا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی یزید کے جو زمانے کا فرعون ہے اس کے خلاف قیام کیا ہے۔ این دو قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ تو یہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ حالت خوف امام علیہ السلام کو
اپنی جان کا خوف نہیں ہے. یہ یہاں کے یہ اس کنفیوژن کو جو ہے نا وہ دور کیا جائے، بلکہ امام علیہ السلام جو پریشانی کی حالت میں تھے وہ پریشانی اس وجہ سے کہ مدینۃ الرسول کو چھوڑ رہے ہیں، اور مدینۃ الرسول کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپنی مادر گرامی کی مرکز اطہر کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس وجہ سے پریشانی تھی، اس وجہ سے اداسی تھی، اس وجہ سے خوف تھا. نہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی خوف ہے کہ مثلا یزید آئے گا یا یزید کے کارندے آئیں گے، یہ زمانے کے فرعون آئیں گے اور قتل کر دیں گے. نہیں، اس چیز کا امام علیہ السلام کو ذرہ برابر خوف نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ خوف اس بنیاد کے اوپر بھی ہے کہ زمانے کا امام یعنی امام زمانہ مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں اور قوم کی وہ بے حسی ہے. اس چیز کا بھی یعنی خوف ہے مدینہ والوں کی کہ وہ اپنے امام کو نہیں پہچانتے ہیں، کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ساری روایات سارے مدینہ والوں نے بارہا سنی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا احترام کیے کرتے تھے، کتنی عظمت اور جلالت تھی. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مہر نبوت کا شاہ سوار حسین، کہ جب جاتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں پیغمبر اسلام کے شان اقدس پر، تو لوگ ہیں جس میں حضرت عمر ہیں، کہتے ہیں کہ نعم الراکب، سوار کتنا، نعم المرکب، کہتے ہیں سواری دیکھیں کتنی اچھی سواری ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ نعم الراکب، سوار کتنا اچھا ہے. اب وہ مدینۃ الرسول کے جہاں کی گلیاں، جہاں کے انوائرمنٹ، جہاں کے حالات، جہاں کے واقعات اس قدر بے حسی، اس قدر لا تعلقی کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اس وجہ سے خوف ہے. یعنی خوف نہ فقط اپنی ذات کی بنیاد کے اوپر ہے کہ خوف اس بنیاد ہے کہ اس قوم کا کیا بنے گا، اس قوم کے بارے میں حالات کیا ہو جائیں گے. نہ حضرت موسیٰ ڈرے تھے اس وقت فرعونیوں سے، اور نہ سید الشہداء یزیدیوں سے ڈر رہے ہیں، بلکہ مقابلہ کیا یزیدیوں کے خلاف قیام کیا جس طرح حضرت موسیٰ نے قیام کیا ہے. فرعونیوں سے جس طرح حضرت موسیٰ نے نجات دلائی ہے، اسی طرح سید الشہداء نے یزیدیوں سے نجات دلائی ہے. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ زمانے کے یزیدیوں سے جان چھڑانی ہو تو اسے چاہیے کہ سید الشہداء کی بارگاہ اقدس میں آ جائے، تاکہ وہ زمانے کے یزیدوں سے، زمانے کے طاغوتوں سے، ان ایروگنٹ جو پاورز ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ ہے کہ یہ بات جو کنفیوژن تھی اس کو ہم زیادہ اس وجہ سے بھی ہائی لائٹ کیا، تاکہ یہ جو امام علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، اس حالت میں وہاں سے نکلے، یعنی خوف. اور یہ جو ہے اس انداز کے ساتھ وہاں مدینہ سے خارج ہوئے جس میں حالت ترس بھی ہے، حالت خوف بھی ہے، خشیت بھی ہے، اس لحاظ کے ساتھ کہ تاکہ یہ جو مدینۃ الرسول کو چھوڑنا کیا ہے، اس لحاظ سے بھی خوف ہے کہ مدینۃ الرسول کو چھوڑا جا رہا ہے، اپنی مادر گرامی کی مرکز اطہر کو چھوڑا جا رہا ہے. رسول گرامی کی ساری زندگی اس وجہ سے حسرت تھی کہ ساری زندگی آپ کی مجاورت میں رہتا، ساری زندگی آپ کا مجاور بن کر رہتا. لیکن زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اپنے امام سے اس قدر لا تعلقی ہے کہ دن دہاڑے وہاں سے نکلتے ہیں اور بے حسی اور لا تعلقی کی وجہ سے امام علیہ السلام ڈر رہے تھے، خوف تھا انہیں. اور پھر یہاں پہ یہ ہے کہ فرمایا کہ دعا کی اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور، قال رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار تو نجات عطا فرما، سالویشن.
یہ نجات اتبا، یہ قوم جو قوم ظالمین ہے، یزیدی کیا ہے؟ ظالم قوم ہے، جس طرح فرعونی ہے ظالم قوم ہے۔ فرعونیوں کا کام بھی قتل و غارت تھا، فرعون کا کام بھی قتل و غارت تھا، فرعون کا کام بھی تکبر اور غرور اور اسی ایروگنٹ اس میں مبتلا تھا، اور یزید بھی اسی طرح فخر و مباحات کرتا تھا، اسی طرح تکبر اور غرور کیا اور اتراتا تھا، اور جس طرح فرعون ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ بھی سمجھتا تھا کہ میری اب حکومت آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو اشعار ہیں وہ کبھی آ کر پڑھتا ہے کہ لائبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے ایک کھیل مچا دیا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی رسالت آئی ہے، نہیں اس قدر اس میں غرور اور تکبر اور شریعت اور احکام اور عقائد کے سلسلے میں اس طرح اس میں وائلیشن تھی، کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا ہے جو حشر فرعون کا ہوا ہے وہی حشر یزید کا ہوا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے قیام کیا، اسی طرح سید الشہداء نے قیام کیا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعونیوں کا خاتمہ کیا، اسی طرح سید الشہداء نے بھی یزیدیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ فرعونیوں سے نجات چاہیے، یزیدیوں سے نجات چاہیے، تو اسے در سید الشہداء پہ آنا ہوگا۔ سید الشہداء کی مبارک اور مقدس بارگاہ میں آ کر انسان عرض ادب کرے، تاکہ وہ زمانے کے یہ جو ایروگنٹ پاورز ہیں، یہ طاغوت جہان ہیں، یہ زمانے کے یزیدی ہیں، ان سے وہ نجات حاصل کریں۔ اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعا، یعنی پورا کا پورا جو کس کو کہتے ہیں نا کہ ٹوٹل ریلائنس جس کو کہا جائے، کہ پورا اعتماد اور پورے توکل کے ساتھ اعلان کر دیا کہ یعنی کیا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ جب آپ کے توسل ہوتا ہے، توکل ہوا کرتی ہے، بھروسہ ہوا کرتا ہے، تو آپ یقیناً یزیدیوں کو اور فرعونیوں کو ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے، اسی طرح سید الشہداء بھی یزیدیوں کے خاتمے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس آیے مجیدہ کے پروردگار یعنی کیا ہے کہ ہمیں قوم ظالمین قال رب نجنی من القوم الظالمین، ہمیں تو ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً مدینہ سے لے کر منازل ہیں کہ جس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا پائیں گے کتنے ہیں، لیکن مدینہ سے جو نکلے وہ 28 رجب ہے اور 60 ہجری تھی، اور اگر آپ عیسوی اعتبار کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 3 مئی اور 680 جو عیسوی ہے اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حساب کے ساتھ ابھی 21 سنچری میں ہیں ہم لوگ، اور یہ واقعہ جو ہے نا وہ 680 عیسوی کا ہے۔ اور جب امام علیہ السلام نکلے تو اس وقت 3 مئی تھی، 3 مئی اور 680، اور یہ ہے کہ 28 رجب تھا، 28 رجب کو یعنی 3 مئی اور 680 عیسوی کے حساب کے ساتھ جو کیلنڈر ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو اسلامیکلی کیا ہے کہ 28 رجب اور 60 ہجری کو امام علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی جانب نکلے۔ اب مدینہ سے مکہ جانے کے لیے تقریباً جو سفر ہے مدینہ تا مکہ 450 کلومیٹر ہے۔ ابھی جو گئے ہیں حضرات ان کو پتہ ہے کہ جو احرام باندھ کے جاتے ہیں، مسجد شجرہ سے جاتے ہیں، وہاں سے جا کر یعنی مکہ تک پہنچنے کے لیے 450 کلومیٹر ہے۔ امام علیہ السلام نے تقریباً جو ہے وہ 15 منازل طے کی ہیں، اور 15 منازل کے اپنے اپنے الگ سے حالات ہیں، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس اس ٹائم فریم کے اعتبار کو اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہر ایک حالات پہ اگر گفتگو کریں گے تو وہ جو سلسلہ ہم نے خطبات کا سلسلہ ہے پھر وہ ایک نیا اس رخ اختیار کر جائے گا۔ میں فقط آج آپ کو ان منازل
کے بارے میں کہ جہاں جاؤ، جس روٹ کو امام علیہ السلام نے منتخب کیا ہے وہی عام روٹ تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں، ریگستانوں میں، ادھر ادھر سے جو ہے نا امام علیہ السلام، وہی جو نارمل روٹ تھا کہ جس پر لوگ جاتے تھے مدینہ سے مکہ کی جانب، اسی روٹ کو امام علیہ السلام نے اختیار کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا اجنبی سا راستہ وہ انتخاب کر لیا جائے، بلکہ بعض نے مشورہ بھی دیا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم سیدھا راستے جائیں گے، سیدھا جو صراط مستقیم پر ہو اسی کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کے. پھر کسی نے جب مشورہ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہمیں اس بات کا خوف، کیا تم مشورہ اس لیے دے رہے ہو کہ یزیدی دستے آ جائیں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے؟ کہا یہی ہے. فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں، نہیں، ہم سیدھا راستہ جائیں گے جو عام روٹین کا راستہ ہے. عام روٹین والے راستے پہ امام علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی جانب چلے، کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبیار علی ہیں، وہاں سے آپ گزرے، پھر اس میں دو راہ ایک جگہ آتی ہے، وہاں سے گزرے، پھر مساجد آتی ہیں وہاں سے گزرے، پھر ام ایمن کا علاقہ آتا ہے وہاں سے گزرے، جمارات سے گزرے، دغابج ایک جگہ ہے وہاں سے گزرے، بدر سے گزرے، پھر ایک دو راہ جو ریاض ہے وہاں سے گزرے، مستورہ کی طرف گئے، پھر ربیغ ایک محل ہے، مقام ہے، وہاں سے گزرے، حلیس سے گزرے، اسفان سے گزرے، ام حملہ سے گزرے، تنعیم سے گزرے. تنعیم جو مسجد تنعیم ہے اور جس کو جو ہے نا آج کل مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں، جہاں پہ اگر حجاج جاتے ہیں اور وہ اگر اپنا انڈیویجول اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے، مثلا اگر کوئی کسی کی نیابت میں گیا ہے اپنا وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد تنعیم سے، کہ جو ایک میقات میں وہی حدود حرم میں جو ہے وہ مسجد تنعیم بھی ہے، جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. تو وہاں مسجد تنعیم کے بعد پھر وہی شیب علی ابن ابی طالب اس کی طرف آپ بڑے ہیں، کہ جہاں پہ آپ کے مکانات ہیں، کہ جہاں پر یہ سارے جتنے پردہ دار تھے ان کے اپنے مکانات میں رہے ہیں، اپنی منازل پہ رہے ہیں، کہ جو گھر تھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا. تو یہ ہے کہ یہ جو مختصر سا یعنی 450 کلومیٹر ہے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک فاصلہ میں سے 10 کلومیٹر جائیں تو آبیار علی آ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کے مساجد کا جو واقعہ ہوتا ہے تقریباً جو ہے نا وہاں سے 39 کلومیٹر، پھر مغرب کی جانب جو ہے نا 24 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے نا وہ ام ایمن کا علاقہ آ جاتا ہے. تو یہ ہر ایک کے فاصلے حتیٰ کہ تاریخوں میں آپ چلے جائیں ان ڈیٹیل آپ کو اس سارے کے سارے جتنے بھی واقعات ہیں، یہ جو 15 منازل ہم نے ذکر کی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے واقعات ہیں. اور امام علیہ السلام نے اس روٹین کا جو راستہ ہے اس راستے کو انتخاب کیا تاکہ راستے میں بھی لوگوں کو بتاتے چلیں. تبلیغ کا راستہ کسی موڑ کے اوپر بھی رکنا نہیں چاہیے. تو معمول کا جو راستہ تھا، روٹین کے راستے کو اپنی تبلیغ کو بھی جاری رکھا اور بتاتے رہے جہاں جہاں پہ بھی موقع ملتا گیا. یزید کے کرتوتوں کو بتایا، اس کے جو مقاصد ہیں اسے بتایا، سب چیزیں واضح کرتے ہوئے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. اب جب وہاں پہ ابھی مدینہ جب سے نکلے تو وہ آیت پڑھی، اور جب آپ مکہ میں وارد ہوتے ہیں، مکہ میں پہنچتے ہیں، تو وہ بھی آیت وہی ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ نے مدین پہنچتے ہوئے اس آیت کو پڑھا کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ مَدْيَنَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ وہی آیت ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے بھی وہاں مدین پہنچ کر مصر سے چلے تھے تو وہ آیت پڑھی، اور جب مدین پہنچے تو یہ آیت پڑھی. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی انداز کے ساتھ کہ یہ جب وہ مدین پہنچے تو پھر انہوں نے اس آیت کو، جب ان کا رخ ہو گیا اس مدین کی طرف یا مدائن کی طرف، کہ جس کو ہمارے ہاں مدائن کہتے ہیں، تو قرآن نے اس کو مدین کہا جس کو ہم لوگ مدائن کہتے ہیں. تو مدائن جب پہنچے تو امید
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حسرت اور ارمان اور اس امید کے ساتھ پکار کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پر برقرار رکھے گا، یعنی سیدھے رستے پر، ایسے نہیں یعنی فتح انشاءاللہ اس یزیدیوں کے خلاف اور فرعونیوں کے خلاف ہماری ہوگی، چونکہ ہم صراط مستقیم ہیں، ہم کیا ہیں، سواء السبیل ہیں، سیدھا اور مساوی جو رستہ ہے وہ ہم لوگوں نے، اور اسی رستے پہ ہم باقی اور برقرار بھی رہیں گے۔ تو یہ منازل آپ نے جو دیکھی ہیں، اس میں آپ نے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی منازل ہیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ امام علیہ السلام کوئی چھپ کے نہیں آنا چاہتے تھے، پوشیدہ ہو کر نہیں آنا چاہتے تھے، مخفی ہو کر نہیں آنا چاہتے تھے، بلکہ سیدھے جو سٹریٹ پاتھ ہے، سیدھا رستہ ہے، معمول کا رستہ ہے، اس رستے پر امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں کہ جو عمومی ہے۔ سارے لوگ بھی راستے میں ملتے تھے، سب کو اپنا مقصد بھی بتاتے رہے، اور یہ ہے کہ جو عمومی شاہراہ ہے، عمومی جو ایک جنرل وے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے اس پر، اور پھر یہاں پہ یہ بھی نہیں کہ کسی چیز کا جو ہے کوئی کسی کے کام کا خوف و ہراس بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہاں پہ تقریباً امام علیہ السلام کو 28 رجب کو چلے تو 3 شعبان کو، شعبان المعظم یعنی 3 رجب، جو 28 رجب المرجب کو آپ چلے مدینہ سے، 28 رجب المرجب، اور 5 دن کے بعد امام علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ 5 دنوں میں 450 کلومیٹر کا جو سفر ہے، اس دوران اس انداز کے ساتھ امام علیہ السلام نے طے فرمایا۔ تو یہ جو روٹین کے اعتبار کے ساتھ گئے تاکہ قوم کو آگاہ بھی کیا جائے، اور قوم اپنے اس جو مقصد ہے سید الشہداء کا، جو آبجیکٹیو ہے سید الشہداء کے، ان مقاصد کو بھی حاصل کر جائیں۔ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، یہاں پہ 2 باتیں جس کی طرف توجہ دینا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ سے چلے تو مقصد کو واضح کیا، مکہ پہنچے تو مقصد کو واضح کیا۔ دونوں میں اس طرح نہیں ہے کہ امام علیہ السلام بے مقصد، نہیں، فرمائے کہ یعنی وہاں پہ بھی جو اعلان ہے، اعلان اسی طرح کہ جس طرح اعلان حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف کیا تھا، اسی طرح مدینہ سے نکلتے ہوئے بھی سید الشہداء نے اعلان کیا یزیدیت کے خلاف۔ یعنی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعونیوں کے خلاف قیام کے لیے کہا، سید الشہداء نے یزیدیوں کے خلاف۔ یعنی کیا ہے کہ یہ جو سفر ہے، سفر اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی بے مقصد سفر کیا جا رہا ہے، نہیں، اس سفر کا ایک مقصد ہے کہ جتنے بھی مردان حق ہوا کرتے ہیں، مردان حق ہمیشہ اور ہمیشہ اس سفر کو ہدف کے طور پر، یعنی ایک خاص اس مقصد کے تحت جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب پہنچتے ہیں خود آپ مکہ میں، تو وہاں پہ بھی خدائے بزرگ اور برتر کی یہ ہے کہ اس حمایت اور اس ہدایت کو پیش نظر رکھا کہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو مرکز ہے ہدایت کا۔ معصومین کی جتنی بھی شان ہے، ظاہر ہے کہ سارا کا سارا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوا کرتا ہے، ساری ہدایت کا مرکز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یعنی کیا ہے کہ اس امید کے ساتھ اور اس توکل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو صراط ہے ہدایت پہ، اسی پہ ہم رہیں گے اور اسی پہ گامزن ہیں، اور جس طرح امید حضرت موسیٰ نے کہ فرعونیوں کا قلعہ کما کریں گے، اسی طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی یزیدیوں کا قلعہ کما کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور اس لحاظ کے ساتھ اہم بھی ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر نے مکہ میں جب تشریف فرما ہوئے تو کچھ لوگ اسی طرح، جس طرح پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ مروان نے بھی ایک دفعہ امام علیہ السلام کو یہی کوشش کی ہے کہ کچھ مشورہ دے دیا جائے، اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے بھی یہ مستحب
عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے، استحبابی جو ریکمینڈڈ عمرہ ہوتا ہے اس سلسلے میں آئے ہوئے تھے، شعبان کا مہینہ تھا، اور اس دوران انہوں نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا اور اپنی خیرخواہی کا بتایا کہ آپ اس طرح کریں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اس کو پتہ بھی ہے آپ کہ یزید کتنا ایک اس خطرناک قسم کا آدمی ہے، اور اس کی ہمیشہ بغض اور دشمنی آپ کے خاندان کے ساتھ اس کی دیرینہ ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں اور سیدھا آپ مدینہ آ جائیں، اپنے نانا کے جوار میں بھی رہیں گے، اور آپ کے لیے پریشانی بھی نہیں ہوگی، نہ آپ کے خانوادہ کے لیے، نہ آپ کی فیملی کے لیے، نہ آپ کی جو عائلی زندگی ہے وہ کہیں ڈسٹرب ہوگی۔ انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔